انسان کی قدر و قیمت اعمال کی وجہ سے اور اس کے دل کی سلامتی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اعمال بہت سارے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، تہجد بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، اخلاص بھی ہے، بہت سارے اعمال ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ایک بندے کی کس عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس بات کو سامنے رکھیں۔ اعمال بہت سارے ہیں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی کون بندہ قرار دیا جاتا ہے، یا کس عمل صالح کی وجہ سے، یا دل کی کس حالت کی وجہ سے اللہ کے ہاں کسی بندے کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ عمل اور وہ دل کی حالت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی رہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا۔ یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لیا، اپنی عادت یہ بنا لی کہ وہ اللہ سے راضی ہے ہر حالت میں، اللہ فقر میں رکھیں تو فقر میں راضی، اللہ مرض میں رکھیں تو مرض میں راضی، اللہ پاک فقیر اور کنگال بنا دیں اس میں راضی، اللہ پاک بے حیثیت بنا دیں تو اس میں راضی، جس حالت میں اللہ اس کو رکھے یہ بندہ اس پر راضی رہے۔ اعمال صالحہ بہت سارے ہیں اور دل کی حالتیں بہت ساری ہیں، لیکن جس کے دل کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے دل کے اندر اللہ پاک سے رضا موجود ہے اور اس کا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر تقدیر پر اپنے لیے راضی ہے، یہ بندہ اللہ کے ہاں بہت عزت والا اور بہت اونچے مقام اور مرتبے والا سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو نیک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے جو سب سے پہلی خوشخبری اس کو سناتے ہیں وہ کیا سناتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اب چل اللہ کے پاس، اس لیے کہ تو اللہ سے راضی تھا۔ اس کی تہجد کو نہیں بیان کرتے، اس کے صدقے کو نہیں بیان کرتے، اس کے حجوں کو نہیں بیان کرتے کہ تو نے بڑے حج کیے ہیں چل اللہ تجھے اس کا بدلہ دیں گے، تو نے بڑا مال خرچ کیا ہے چل اللہ تجھے اس کا بدلہ دیں گے، تو نے بڑے نفل پڑھے ہیں، بڑی تلاوت کی ہے، یہ نہیں کہتے فرشتے آ کر۔ کیا کہتے ہیں؟ راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان آج تجھے امن ہے، تجھے اطمینان ہے، تجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، آج تو اپنے رب کے پاس چل، اس لیے کہ تو اپنے رب سے راضی رہا تھا۔ راضیۃ مرضیہ، جب تو اپنے رب سے راضی رہا تھا تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ سب سے پہلی خوشخبری جو دی جاتی ہے وہ اللہ سے راضی ہونے کی دی جاتی ہے۔ آج کا دور بدقسمتی سے ہماری عادت بن گئی ہے چیخنے چلانے کی، رونے دھونے کی۔ ہر آدمی نالاں ہے اپنے آپ پر، ہر آدمی اپنے آپ سے ناراض ہے، اللہ سے ناراض ہے، ہر آدمی ہر حالت میں شکوہ شکایت کرنے والا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو 60 سال کی عمر میں میں نے ایک دن بھی فاقہ نہیں کیا ہوگا، اللہ نے ہر حالت میں دیا ہے۔ ہم میں سے اللہ نے ہر حالت میں ہر ایک کو کپڑے دیے ہیں، مکان دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن ایسی بری عادت ہمیں پڑ گئی کہ ہم اللہ سے ناراض ہیں، اپنی تقدیر پر ناراض ہیں۔ ہر بندہ نالا نظر آتا ہے، کوئی آدمی راضی اور خوش نہیں نظر آتا اللہ سے۔ اللہ پاک کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت اس کے دل کی حالت کی وجہ سے اور اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے لگتی ہے، اور پھر اعمال صالحہ اور دل کی حالت میں سب سے اونچی حالت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی رہے۔ قرآن پاک کے اندر 4 دفعہ اللہ نے یہ جملہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کے لیے مخصوص ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے کہ صحابہ مجموعی طور پر اس صفت کے مالک تھے کہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے بھی راضی تھے۔
لیکن مختلف اعمال ذکر کیے قرآن پاک کے اندر کہ کون سے یہ بندے ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہیں، جو اللہ سے بھی راضی ہے۔ 4 دفعہ یہ جملہ قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، جو اللہ سے راضی رہا اللہ اس سے بھی راضی رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، کہ جو بندے اللہ سے راضی رہے اللہ ان سے بھی راضی ہوتے ہیں، اور ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک نے ایسے محلات بنائے اور ایسے باغات بنائے ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور سورہ مجادلہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو بندے اللہ سے راضی رہتے ہیں اللہ بھی ان سے راضی رہتے ہیں، اور یہ جو اللہ سے راضی رہنے والے ہیں یہی اللہ کی جماعت ہے۔ ہر ایک کا گروہ ہوتا ہے، ہر ایک کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ کے خاص بندے کون ہیں، اللہ کی خاص جماعت کون ہے؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے کامیاب انہوں نے ہونا ہے، اور یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور سورہ بینہ کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہوتے ہیں، اور یہ مقام اس کو ملتا ہے جو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ تو اعمال میں سے سب سے بڑا عمل اور دل کی حالتوں میں سے سب سے بہترین حالت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ہر حالت میں راضی رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور ساری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ سلام بھیجتے ہیں، ان کے فضائل کی احادیث بہت ساری ہیں، اللہ سلام بھیجتے ہیں، اور سلام بھیجنے کے بعد بات کیا پوچھی ہے وہ ہے غور کرنے کے لیے۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ یہ صدیق اکبر ہیں، اللہ کا ان کو سلام فرما دیجئے، اور یہ بھی ان سے پوچھئے کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اے صدیق تم مجھ سے راضی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو اللہ سے راضی رہتا ہے یہ بہت اونچا کام ہے۔ صدیق اکبر کے نہ تو فضائل بتائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، نہ ان کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ اللہ آپ کو کیا دیں گے اور آپ کی جنت کتنی بڑی ہوگی اور اللہ کتنی بڑی رضا دیں گے، کچھ نہیں بتایا۔ ایک سوال کیا سلام کے بعد کہ آپ اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ سے راضی رہنا یہ بہت ہی اونچا ایک عمل ہے، اور بدقسمتی سے آج ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہیں، بہت سارے گناہوں کے عادی ہیں، بہت سارے اعمال صالحہ کے چھوڑنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ناراض ہے، ہر آدمی نالاں ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ ہم نے اللہ سے راضی رہنا سیکھا ہی نہیں، ساری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں، اللہ کا شکر کرنا نہیں آیا۔